امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کاش میں عثمان کی جگہ پہ ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی حسن البصری کا ہاتھ ہے. I wish I was the hand of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that day. But Usman bin Affan was the hand of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم that day. Abu Sa'id al-Khudri, not only that, there are hundreds of cases. Abu Sa'id al-Khudri فرماتے ہیں کہ I saw Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع سے لے کے رات کے آخر تک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی اس سے راضی ہو جا. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے دعا کرتے رہے. There is so much to talk about the Sahabi. But little do we know about this person, how amazing he was. Fast forward all his life, all the battles he had with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری. اللہ کے نبی کی وفات پہ یہ ایک طرح سے پارٹ ٹائم کچھ ٹائم کے لیے پارشلی گونگے ہو گئے. He couldn't speak a word. ان کی زبان نے حرکت دینا چھوڑ دی. And he was in such a shock and awe کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. اور after many years, even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے آخر میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرے بعد فتنوں کا دور آنے والا ہے. After me there will be times of tribulations. فتنوں کا دور آئے گا. صحابہ نے اور مختلف چیزیں بتائیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فالو کریں، ہم اس دور میں کس کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا فالو عثمان اینڈ ہز کمپینینز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے عثمان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ او عثمان، اللہ ول گرانٹ یور کلاتھ. اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس، ایک کپڑا دیں گے، ایک لباس دیں گے، یعنی کلاتھ دیں گے، اور منافقین تم سے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم ان کو وہ مت دینا until you meet me. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کپڑے سے نوازیں گے اور منافقین تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں مت دینا until you meet me. And that cloth was what? Was خلافہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک بندے کی طرف پوائنٹ کرتے تھے اور کہتے کہ یہ شخص this man will be upon truth and guidance and will be killed because of he will refuse to take off the garment. اور جب وہ شخص اپنا منہ سے ماسک اتارتا تو he was عثمان بن عفان. رسول اکثر کہا کرتے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ حق اور سچ پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا، اور لوگ اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ یہ اپنا ایک لباس انہیں نہیں دے گا، یعنی the لباس آف خلافہ. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عثمان بن عفان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں عثمان میرے قریب آؤ، اور جب وہ قریب آتے تو مزید قریب بلا کے ان کے کان میں کچھ کہتے اور پھر فرماتے ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ وہ کہتے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قریب بلاتے اور اپنے قریب بلا کے کچھ کان میں فرماتے اور انہیں انسٹرکشنز دیتے اور پھر کہتے کہ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بار بار ہوتا اور عثمان بن عفان کو ہدایات دیتے کہ تمہارے پہ مشکل آنے والی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ when he was in the final stages of his age, 82 years of age کے جب وہ تھے، بوڑھے انسان، 82 years imagine. تو عبداللہ بن صابہ اور اس طرح کے مختلف لوگوں نے مل کے کانسپیریسیز کی اور اسلام کو ڈیفیم کیا اور خلفاء کے بارے میں، یعنی خلیفہ کے بارے میں، عثمان بن عفان کے بارے میں ریومرز پھیلا دیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، حالانکہ he was pure of every doubt or every bad claim they put on him. He was pure of that. بلایا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا عبداللہ بن صبا نے، جو کہ یہودی تھا اور امت میں فتنہ کریٹ کرنے والا شخص تھا. اسی طرح کا ایک شخص تھا عمر بن خطاب کے دور میں بھی، اس کا نام تھا اسیبین. عمر بن خطاب since he was a very strict person, he was a person جو کہ اللہ نے فرمایا تھا یہ امت فتنوں کے لیے سامنے دروازہ ہے. انہوں نے اس بندے کو بلایا، اس کو لیش کیا اور اس کو بھیج دیا اور لیٹرز بھیجے کہ جو شخص اس سے بات کرے گا اس سے لیش کیا جائے گا. تو عبداللہ بن صبا جب اس بندے سے ملا اور اس کو کہا کہ آؤ میرے
میری پارٹی کو جوائن کرو اور اس حق کی جنگ میں میرے ساتھ دو. تو اس نے کہا کہ I was taught a lesson by رجل صالح. مجھے ایک نیک انسان نے لیسن سکھا دیا. اور اپنی جب اس نے کمر اوپر کی تو اس میں اس کو لیشز پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسیز کر رہا تھا. تو عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی کہ ہم خروج کریں گے اور ہم قتال کریں گے اور ہم ان کو یہ دین سے وہ ہو چکے ہیں, اور عجیب عجیب ساری باتیں کرنا شروع کر دی اور اکٹھا کر دیا. حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ گئے اور عثمان بن عفان نے گھر کا گھیرا کر لیا لوگوں نے. اور عثمان بن عفان سبحان اللہ کیا ان کا, حالانکہ خلیفہ ہے, امیر المؤمنین ہے, پورے مسلمانوں کے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ I don't want a single drop of blood to be shed in my cause. میں قطرہ بھی خون کا نہیں بہانا چاہتا اپنے لیے. کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا ان لوگوں کے خلاف, کوئی لڑائی اور قتال نہیں کرے گا. علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں بیٹے بھیج دیے, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اور زبیر بن العوام انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھیج دیا کہ تم نے گارڈ کرنا ہے, تم نے عثمان بن عفان کے دروازے پہ رہنا ہے, ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے. میک شیور nobody hurts him because he love so much. اتنی محبت تھی آپ میں. اور آج دیکھیں سبحان اللہ امت فرقوں میں بڑھ گئی. پتہ نہیں کیا کیا صحابہ کے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, جاہل ہیں, ریئلٹیز کا پتہ ہی کچھ نہیں. اور جو وہ لوگ تھے جو کہ عثمان بن عفان کا ہراساں کیے ہوئے تھے, they were very harsh people. They circled his house اور بہت برے طریقے سے ان کو treat him like a prisoners. اور ان کا ایک دن آیا, ان کا گیٹ جو ہے نا جلا دیا, ان کے جو گھر کے دروازہ تھا اس کو جلا دیا, اور ایک شخص اندر کود پڑا اور کہتا ہے کہ لیو اٹ اینڈ وی ول لیو یو, یعنی لیو خلافہ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اینڈ عثمان بن عفان وانٹڈ ٹو لیو خلافہ کیونکہ فتنہ نہ پھیلے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان never leave خلافہ. He used to remind him again and again, عثمان never leave your garment, never leave your garment. تم نے اپنا کپڑا نہیں چھوڑنا, اللہ کی مثل میں تمہیں بتایا تھا. And عثمان بن عفان used to hold on it کہ نہیں, مجھے رسول نے بتایا تھا, I'll never leave my garment, یعنی میری خلافہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا.